ایک کلپ سنا سوشل میڈیا پہ، ماہ ربیع الاول شریف کا جب آغاز ہوا ہے تو اس وقت دیوبند مکتبہ فکر کے ایک بڑے معروف اور بہت بڑے عالم ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، ٹھیک ہے جی، تو ان کا کلپ ایک بڑے اجتماع کے اندر ایک جلسے میں وہ گفتگو کر رہے تھے، اور وہاں کہتے ہیں کہ لوگوں آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جشن آزادی کیوں مناتے ہیں اور جشن ولادت، جشن میلاد، ربیع الاول شریف میں حضور کا میلاد، حضور کی آمد کا جشن کیوں نہیں مناتے؟ کہتے ہیں میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں، اب ذرا غور سے سنو۔ کہنے لگے کہ جی جشن آزادی جو ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا تعلق دین سے نہیں۔ کہنے لگے اس لیے ہم مناتے ہیں، ایک ملک کا تہوار ہے اور ہماری آزادی کا دن ہے تو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس پر کوئی قدغن۔ کہنے لگے جشن میلاد، عید میلاد، کہتے ہیں جی چونکہ اس کا تعلق دین سے ہے اور دین کے حوالے سے وہی کام کیا جا سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو یا حضور کے صحابہ نے کیا ہو، تو کہنے لگے جی کہ حضور کے صحابہ نے میلاد نہیں منایا، اب ہم کیسے منائیں؟ تو حضور کے صحابہ نے کہتے ہیں میلاد نہیں منایا، اب اگر ہم میلاد منائیں گے تو وہ بدعت ہوگا، دین میں اضافہ ہوگا، اور جو دین میں نئی چیز داخل کی جائے وہ شرعی طور پر رد ہوتی ہے، مردود ہوتی ہے۔ میں نے جب کلپ سنا نا تو میں نے کہا مفتی صاحب آپ جیسے پڑھے لکھے بندے سے یہ توقع نہیں، صاحب علم آدمی سے، کہ وہ ایک ٹپیکل اور روایتی بات کرے گا۔ پڑھی لکھے بندے سے توقع یہی ہوتی ہے کہ وہ پڑھی لکھی بات کرتا ہے اور وہ تعصبات سے، چاہے گروہی تعصبات ہوں، مسلکی تعصبات ہوں، علاقائی تعصبات ہوں، قومیت کے تعصبات ہوں، ان سے بالا ہو جاتا ہے، وہ علمی بات کرتا ہے۔ اب میں نے کہا کہ میں آپ کی توجہ مبذول کروا دیتا ہوں اگر آپ کی توجہ ادھر نہیں ہے کہ میرے نبی کے صحابہ نے حضور کی آمد کا جشن اور جلسہ اور حضور کی محفل میلاد منعقد فرمائی ہے۔ سمجھ آئی؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ بدعت پہ بات تو پھر کبھی کر لیں گے، اور پہلے بھی بہت بات ہوئی کہ بدعت کیا ہوتی ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ آج صرف اتنی بات، جتنا سوال تھا اس کا جواب، کہ یہ بار بار سوال کرتے ہیں کہ جی صحابہ نے یہ محفلیں کی ہیں، صحابہ نے یہ میلاد منایا ہے، صحابہ نے یہ جشن کیا ہے، اگر نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا سنیے جی مفتی صاحب، حدیث ہے سنن نسائی کی، صحاح ستہ میں ہے، سنن نسائی صحاح ستہ میں، اونچا بولیے، اور سنن نسائی چھپی ہوئی ہے ایچ ایم سعید کمپنی کراچی کی، اس کی دوسری جز ہے، دوسری جلد میری لائبریری میں اوپر پڑی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 264 ہے اور دائیں طرف کا صفحہ ہے۔ آپ صاحب علم ہے، یقیناً آپ کو آسانی سے مل جائے گا، اگر شاگرد کی ڈیوٹی لگائیں گے تو میں صفحہ اس لیے بتا رہا ہوں ڈھونڈ کے آپ کے سامنے رکھے، دائیں طرف کا صفحہ ہے سنن نسائی۔ چلیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث کا نمبر بتا دیتا ہوں، حدیث کا نمبر ہے 5441۔ اچھا ویسے یہ حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، یہ مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، لیکن جتنے واضح لفظ سنن نسائی میں ہیں میں اس لیے وہ کوٹ کر رہا ہوں۔ اب سنن نسائی ایچ ایم سعید کمپنی کراچی کا چھاپا، دوسری جلد، صفحہ نمبر 264، دائیں طرف کا صفحہ، اور آپ کے البانی صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے، اپنی مسجد شریف میں تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ وہاں صحابہ کا ایک حلقہ بنا ہوا تھا، گیدرنگ تھی،
مجمع لگا ہوا تھا، محفل سجی ہوئی تھی، بزم جمی ہوئی تھی، صحابہ کی بزم جمی ہوئی تھی۔ وہ صحابہ بیٹھے تھے، کسی کام میں مصروف تھے، مشغول تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، تو میرے نبی نے صحابہ کو ایسے بیٹھے دیکھا محفل کی صورت میں، اجتماعی صورت میں، تو میرے نبی نے فرمایا ما اجلسکم، اچھا بولو، لفظ سناؤ حدیث کے ذمہ دار، ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، یہ جلسہ کیسا ہے، یہ اجتماع کیسا ہے، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں بیٹھے ہو، کس چیز نے بٹھایا؟ اب سنو جی جواب، صحابہ کا میلاد ثابت نہ ہو تو پھر کہنا۔ صحابہ نے عرض کیا اپنے لجپال نبی کی بارگاہ میں، عرض کیا آقا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا ومن علینا بکا ومن علینا بکا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ومن علینا بکا، اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا، جن پر احسان ہوا ہے وہی تو ممنون احسان بنتے ہیں، وہی تو احسان مند ہوتے ہیں، وہی تو اس احسان کو مان کے ذکر کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ہم یہاں بیٹھے، ہمارے بیٹھنے کا سبب یہ ہے، وجہ یہ ہے، یہ جلسہ کرنے کا سبب یہ ہے آقا ندعو اللہ، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ، اور اللہ کی حمد کر رہے ہیں، کس بات پر؟ علامہ ہدانا لے دین ہی، اس بات پر کہ اس نے ہمیں اپنے دین کا راستہ دکھایا، دین کی ہدایت دی، ہمیں مسلمان بنایا، دین کا ماننے والا بنایا۔ اگلا جملہ میلاد کا سن لو، اور عرض کیا ہم اس لیے بیٹھے ہیں وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَا، کہ اللہ کا شکر اس بات پر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ذریعے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، ہم اس پر شکر ادا کر رہے ہیں، تو ہم بھی تو محفل میلاد میں یہی کرتے ہیں، ہم بھی تو محفل میلاد میں یہی کرتے ہیں، آقا کے احسانات کو یاد کرتے ہیں، انعامات کو، نوازشات کو، حضور کا تذکرہ، حضور کا چرچا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ پوری بات سنو، عرض کیا وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، ہم بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت دی ہے، اور آپ کے ذریعے آپ کو ہمارے اندر مبعوث فرما کے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی، اشارہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ومن علینا بکا، آپ کو ہمارے اندر بھجوا کے، ہمیں آپ کا نوکر بنا کے، ہمیں آپ کا امتی بنا کے، ہمیں آپ کا کلمہ گو اور آپ کا چاہنے والا بنا کے ہمارے اوپر احسان کیا۔ یہ جب جواب دیا نا صحابہ نے، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ، اچھا بولو، فرمایا تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ تمہارے بیٹھنے کا سبب یہی ہے؟ قسم اٹھاؤ یہی وجہ ہے، کسی اور وجہ سے تو نہیں بیٹھے؟ حمد خدا اور نعت مصطفیٰ، میلاد یہی تو ہے، حمد خدا، اور محفل ہے کہ نہیں ہے، مجمع ہے کہ نہیں ہے، حضور کی مسجد میں ہے کہ نہیں؟ منع ہوتا تو سرکار فرماتے یہ کیا کام کر رہے ہو، میرا کیوں ذکر کر رہے ہو، صرف اللہ کا نام لو۔ اب کہا کہ اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ عرض کیا جی ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ سنو 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 سنو، جو تمہارے ذہنوں میں سوال ہے میرے نبی نے اسی وقت جواب دے دیا، فرمایا صحابہ میں نے اس لیے قسم نہیں لی تم سے کہ تمہارے اوپر مجھے یقین نہیں، یا میں جانتا نہیں کہ تم کیوں بیٹھے ہو،
قسم صرف اس لیے لی ہے کہ رب کی بارگاہ سے تمہارے لیے آیا ہے ایک انعام، وہ میں نے دینا تھا تمہیں، ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا، وہ ریوارڈ اور ایوارڈ دینا تھا، وہ انعام تقسیم کرنا تھا، تو اس لیے کنفرم کیا کہ اسی لیے بیٹھے ہو تاکہ جس وجہ سے انعام آیا ہے، میرے آقا نے فرمایا میں حجرے سے باہر آیا اس لیے ہوں کہ تم ادھر تھے، میں حجرے میں تھا، اور میرے پاس جبریل آئے، جانی جبریل، اونچا بولو، جانی جبرائیل، وَأَخْبَرَنِي، جبریل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، جبریل نے خبر دی، جملہ میرا غور سے سنو آئی صاحب، جبریل نے خبر دی کہ جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے غلام آپ کی مسجد میں بیٹھ کے آپ کا اور میرا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے۔ ختم نبوت سمجھ آ گئی؟ جان جبرائیل واخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، او صحابہ میرے پاس جبریل آیا ہے رب کی بارگاہ سے اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو فرش زمین پہ میرے نبی کا میلاد کرتا ہے، عرش بری پہ میرا رب اسے یاد کرتا ہے۔ جو فرشیوں میں نبی کا میلاد منائے، رب عرشیوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ جو یہاں بیٹھ کے نبی کے میلاد کی محفل سجائے، اللہ بھی اس پر فخر فرماتا ہے۔ میں نے کہا یہ حدیث مفتی صاحب آپ کو نظر نہیں آئی؟ اب اگر تم کہو کہ جی جھنڈے اس وقت نہیں تھے، جھنڈیاں نہیں تھیں اس وقت، بریانی کی دیگیں نہیں تھیں، میں نے کہا یار یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ جس دور میں صحابہ کرام کی پوزیشن یہ تھی کہ کفن کے لیے کپڑا پورا نہیں ہوتا تھا، اس دور میں جھنڈے کہاں سے نظر آئیں گے؟ جس دور میں کھجور کی گٹلیاں چوس چوس کے گزارا کرتے تھے، اس دور میں بریانی کی دیگیں اور قیمے والے نان تمہیں کہاں سے ملیں گے؟ یعنی اصولی اور بنیادی بات صحابہ نے نبی کے میلاد کی محفل سجا کے بتا دیا کہ جتنی کیپیسٹی ہماری ہے، جتنی ہماری ہمت ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اس کے مطابق ہم میلاد منا رہے ہیں، جتنی اللہ ہمت تمہیں دے گا اس کے مطابق تم نبی کا میلاد منا لینا۔